بسم الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور مسئلہ توحید اور رد شرک پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اسے قبول فرمائے اور ناظرین تک اس مسئلے کو پہنچائے کہ اس مسئلے کو ذرا عام کریں اور بیان کریں، اور جو یہ ربوبیت کا مسئلہ ہے اسی کے اوپر یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ مسئلہ ربوبیت کو ایک ڈال بنا کر دنیا کے اندر دہشت گردی، امن کو خراب کیا جا رہا ہے، مومنین کو مشرک اور کافر بنایا جا رہا ہے۔ اور اگر اس مسئلے کو قرآن کی روح سے سمجھ لیا جائے تو یہ ساری پرابلمز جو ہیں یہ ختم ہو سکتی ہیں۔ آج جس میں شروع کر رہا ہوں اس بات کو اس آیہ کریمہ سے جو سورہ اعراف کی ہے، لیکن اس سے پہلے میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں 1-2 منٹ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس میں جو تفصیل آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانیت سے یہ عہد لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور سب نے اقرار کیا کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو رب کا معنی ہے کہ وہ ذات جو پیدا کرنے والی، کائنات کو چلانے والی، ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرمانے والی، مخلوق کی ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں مگر اس کی عطا کے انداز بھی بدلتے رہتے ہیں۔ رب العزت کی عطا ان کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں اور ضرورت، بڑے ہو کے اور ضرورت، قوموں کی اور ضرورت، افراد کی اور ضرورت، غریبوں کی اور ضرورت، امیروں کی اور ضرورت۔ تو رب وہ ہے جو ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے، سب اسی کے در کے منگتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، سب اسی سے مانگتے ہیں جو زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے، اور ہر آن وہ نئی شان میں ہوتا ہے۔ کیوں نئی شان میں ہوتا ہے اس کی حقیقت تو ہم نہیں جان سکتے، بس اس کا جو رب ہونا ہے نا، اس سے ہم تھوڑا بہت اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وہ دیتا ہے تو نئی شان سے عطا کرتا ہے۔ بدلتی رہتی ہیں لوگوں کی انداز، ان کی ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں، پر ہر ایک کو وہ اسی سے دیتا ہے، ان کی نشو و نما فرماتا ہے۔ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو اکٹھا کیا اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ اور ان سے فرمایا، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکال لی اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب بول اٹھے، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس سے بے خبر تھے، یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، یا ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ شرک تو محض ہمارے آباء و اجداد نے پہلے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، گویا ہم مجرم نہیں، اصل مجرم وہ ہیں، تو کیا تو ہمیں اس گناہ کی پاداش میں ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے انجام دیا تھا۔ ان آیات میں یہ تشریح بھی ہے کہ دیکھنا کہیں عالم دنیا میں جا کر بھول نہ جانا اور پھر یہ نہ کہہ دینا کہ ہم نے الوہیت میں اس لیے شرک کیا تھا کہ ہمارے ماں باپ ایسا کرتے رہے، میں نے تو تمہیں ان السمع والبصر والفؤاد عقل دی ہے، بصیرت دی ہے، انبیاء تمہارے پاس بھیجے ہیں، تو وہ جو فرما رہے ہیں وہ اور کائنات میں دیکھ کر عقل و سم و بصارت اور عقل و دانش کے ساتھ میری ربوبیت پہ غور کرو اور دیکھو کہ عبادت کا مستحق کون ہے۔ یہاں پر میں نے بہت سی وہ باتیں چھوٹی بھی کر دی کہ بندہ آ کے بھول جاتا ہے تو انبیاء اس کو یاد کراتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اس کا وعدہ لیا تھا
کہ تم سب یہ کہو کہ میں رب ہوں کہ نہیں. سب نے کہا جی کہ تو ہمارا رب ہے. یہ وعدہ ہوا تھا عالم ارواح میں، سارے انسان تھے وہاں پر. تو یہاں پر وعدہ الوہیت کیوں نہیں لیا گیا؟ جو ہمارے دوست اس کو انہوں نے ہوا بنایا ہوا ہے کہ لوگوں نے الوہیت میں شرک کیا ہے. اب تو خیر اتنے میں نے جو پچھلے 3 درس دیے ہیں، اگر کسی نے وہ سنے ہوں تو وہ ذرا بڑا گردہ کر کے، دل گردہ بڑا کر کے یہ بات کرے گا کہ ربوبیت میں شرک نہیں ہوا، الوہیت میں ہوا ہے. اور اگر ہمارے ناظرین میں سے کسی نے اس کو سمجھ لیا ہے تو میں کہتا ہوں اگر کسی نے نہ بھی سنا ہو، ناظرین میں سے اگر کسی نے اس بات کو سمجھ لیا ہے، اگر وہ جان گیا تو اللہ کے فضل سے وہ کسی کو یہ کہنے نہیں دے گا، یہ کہنے نہیں دے گی کہ ربوبیت میں شرک نہیں ہوا، یا وہ ربوبیت کے منکر نہیں تھے، یا وہ ربوبیت کے مسئلے میں ان سے مناظرہ مجادلہ نہیں کرتے تھے، وہ کہنے نہیں دے گا. لیکن فرض کرو اگر کوئی کہے تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر الوہیت میں لوگوں نے شرک کرنا تھا، ربوبیت میں کرنا ہی نہیں تھا، تو پھر اس رب العالمین کو کیا چاہیے تھا کہ وہ یوں کہتا، یہاں پر الوہیت کا لفظ بولتا کہ تیرے رب نے جب الوہیت کا وعدہ لیا تھا تم سے اور کہا تھا خبردار الوہیت میں شرک نہ کرنا. آگے اس آیت کے بعد وہ دوسری آیت میں نے پڑھی او تقولا انما اشرک آباؤنا، یہاں شرک کا لفظ ہے، یعنی ایک طرف رب اور دوسری طرف شرک. اور فرمایا جب دنیا میں جاؤ تو شرک نہ کرنا اور سوچنا سمجھنا، یہ نہ کہنا کہ ہم نے تو کسی کی اقتداء میں شرک کر لیا ہے. اب پہلے لفظ ہے رب، بعد میں ہے شرک. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو سمع بصر سب کو دی ہے، اگر اس کو استعمال کرنے کی قوت بھی ساتھ بخشی ہے تو ذرا اس کو ایکٹیو تو کرو، ذرا اس کو سوچو تو صحیح کہ رب میں شرک، رب اور شرک کا لفظ اکٹھا ہے تو لازمان معنی یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں جا کر ربوبیت میں شرک نہ کرنا. اور ہوا بھی یہ، لوگوں نے آ کر ربوبیت کے اندر شرک کیا ہے. اچھا اب یہ تھا وعدہ الست، اس کو ہم کہتے ہیں، وہاں ہم نے وعدہ کیا، انسانوں نے وعدہ کیا. اب جب دنیا میں وہ آئے تو اس وعدہ الست کو انہوں نے توڑا. جب اس کا انہوں نے انکار کیا، جب اس کا انکار کیا تو اب ہم کیا کہیں گے کہ وعدہ الست کے وہ منکر ہوئے، انہوں نے وعدہ الست کو نہ نبھایا، اس کی خلاف ورزی کی. تو وعدہ الست کیا تھا؟ ربوبیت تھا یا الوہیت تھا؟ عبادت کی بات تھی؟ نہیں، ربوبیت کی بات تھی. تو جب وہ توڑیں گے تو کس بات کو انہوں نے توڑا؟ اور قرآن یہ کہتا ہے ینقضون المیثاق، انہوں نے جو میثاق کے اندر وعدہ کیا تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا. تو اللہ کے بندو اگر ربوبیت میں شرک ہوا ہی نہیں تو وعدہ الست جو ہے اس کو توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ وہاں الوہیت ہوا ہی نہیں. اس آیت کے اعتبار سے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ الوہیت کا نہیں، ربوبیت کے اندر الوہیت داخل ہے. اور اس کی وضاحت ایک دوسرے مقام پر بھی آ گئی ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی اتباع نہ کرنا، اس کا کہا نہ ماننا. وہ تمہیں کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ربوبیت میں شرک کرو، اور تم نے شیطان کی بات نہیں ماننی، ربوبیت میں شرک نہیں کرنا. اب الست کا وعدہ ہے ربوبیت کے بارے میں، شیطان نے زور لگانا ہے کہ وہ میری بات مانے اور شرک کریں. تو اگر تھوڑا سی بھی اپنی جو اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ دیے ہیں، عقل دی ہے، فؤاد دیا ہے، اس کو ایکٹ کریں تو شیطان کہاں زور لگائے گا؟ کہاں وہ نقد عہد کرائے گا؟ ربوبیت کے اندر. وہ کہے گا ربوبیت کے اندر اور رب مانو، اور یہی اس نے کیا ہے. تو لہٰذا ربوبیت کے اندر انہوں نے شرک کیا اور اس کا انہوں نے نقد عہد کیا. اب میں چند آیتیں اس جو میں نے باتیں کی ہیں کچھ تو اس کے اندر کلیئر ہے اور کچھ آگے میں عرض کرتا ہوں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. انہوں نے ربوبیت کا انکار کیا.
یہی شیطان کی اتباع تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ینقضون، سورہ رعد کے اندر، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے۔ قول و قرار کیا تھا؟ قالوا بلا، اقرار یہ تھا کہ ہم تجھے ہی رب مانتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے دنیا میں آئے جنہوں نے اللہ کے اس عہد کو پورا کیا اور قول و قرار کو نہیں توڑا۔ تو اس کا مطلب ہوا کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے نا جنہوں نے قول و قرار کو توڑا ہے۔ اب جنہوں نے نہیں نہ توڑا، ربوبیت میں شرک نہیں کیا، ان کا سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور جو لوگ ان سب حقوق اللہ، حقوق الرسول، عباد کے جوڑے رکھتے ہیں، جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا، اور اپنے رب کی خشیت میں رہتے ہیں اور برے حساب سے خائف رہتے ہیں، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ ساری اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ان کی جزا کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ جنہوں نے ربوبیت کو مانا ان کو یہ ساری نعمتیں ملیں گی۔ جب جنت میں جائیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ تھی ان کی جزا جنہوں نے وعدہ الست ربوبیت والا قائم رکھا۔ اب اس کے بعد دوسرا سن لیں، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور جو لوگ اللہ کا عہد اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور تمام رشتوں کو قطع کر دیتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا، اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، انہوں لوگوں کے لیے لعنت ہے اور انہیں کے لیے برا گر ہے۔ یہاں دو لوگوں کا ذکر ہو گیا وعدہ الست کے حساب سے، ایک توڑنے والے اور ایک جوڑنے والے۔ پچھلے پروگرام میں نے وہ آیت پڑھی تھی، دوبارہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں آیت، ہازان خصمان اختصموا فی ربہم، دو گروہ ہیں جو آپس میں مجادلہ، مناظرہ، مخاصمہ کرتے ہیں، ان کا ہوتا ہے، جھگڑتے ہیں۔ ایک وہ ہے جنہوں نے وعدہ الست کے ربوبیت والے عہد کو توڑا ہے، اور دوسرا وہ ہے جنہوں نے جوڑا ہے۔ اب جو توڑنے والے ہیں وہ ان کو گھروں سے نکالتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، جنہوں نے توڑا ہے، اور جنہوں نے جوڑا ہے اس کو یاد رکھا ہے، اللہ کے ہاں ان کے ہاں بہت اجر ہے، اور پورا قرآن ان کے اجر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا پڑا ہے، پورا قرآن ان کے لیے۔ لیکن اگر کسی نے ربوبیت میں شرک نہیں کیا تو پھر وعدہ الست توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ لہذا لازمی ماننا پڑے گا کہ انہوں نے توڑا ہے۔ اگر مشرکین نے ربوبیت میں شرک نہیں کیا تھا اور ربوبیت کا انکار نہیں کیا تھا اور نقض عہد بھی نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ الست کو بیان فرما کر یہ کیوں فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ؟ اور وہ عہد ربوبیت ہی تو تھا۔ اگر وہ ربوبیت کو مان رہے تھے تو الذین ینقضون عہد اللہ کا کیا مانا؟ اور جب انہوں نے ربوبیت کے عہد کو توڑا تب ہی تو انہوں نے باطل خداؤں کی عبادت کی، یہ تو اس کا نتیجہ تھا۔ کیا نتیجہ تھا؟ جب انہوں نے اوروں کو رب مانا، ان کے اندر خلق و تدبیر کو مانا، جب خلق و تدبیر کو مانا پھر انہوں نے ان کی عبادت کی، اور اس کا ذکر سورہ رعد کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب، پس مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اس کی ذات کے ساتھ، اس کی ربوبیت کے ساتھ۔ اور جب اس کی ذات اور ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرایا پھر وہ بندہ اس کی عبادت بھی کرنے لگتا ہے، اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ میں نے اپنے نوٹس لکھے ہوئے ہیں، میں ان کو پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اگر کوئی ایسا ذوق رکھنے والا بندہ ہو تو وہ مجھے ای میل کر دے۔ تو اب میں یہ کر رہا ہوں کہ ازالہ شبہات کو میں ساتھ ساتھ اس کے نوٹس جو ہیں، لوگ مجھ سے کہتے رہتے ہیں کہ اچھا وہ نوٹس دیں، تو مشکل ہوتی ہے نوٹس دینا۔ میں نے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ، بعض دوست ہمارے ایسے ہیں کہ انہوں نے
اس کو ٹائپ کرنا شروع کر دیا میرے نوٹس کو، پورا نہیں، ازالہ شبہات نہیں، تو یہ میں ان کو ای میل بھی کر سکتا ہوں اگر کسی کو چاہیے تو۔ اب وہ میں اپنا ای میل بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ اگر ربوبیت الوہیت میں شامل نہیں تھی اور ربوبیت الوہیت دونوں الگ الگ ہیں تو کیا اللہ نے نامکمل وعدہ لیا؟ جبکہ اللہ اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ مشرکین تو الوہیت میں شرک کرنا ہے، مشرکین نے تو الوہیت میں شرک کرنا ہے، اس کا اقرار ہی نہیں لیا، اور جس میں انہوں نے شرک نہیں کرنا تھا اس کا اقرار کر لیا۔ اگر ربوبیت اور الوہیت لازم و ملزوم نہ ہوتے تو اللہ ان سے عالم ارواح سے الگ سے ایک عہد لیتا۔ ایک اور اگلی بات سنو، وہ یہ ہے عالم ارواح میں ربوبیت کا عہد لیا کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ جب لوگ ربوبیت میں شرک کریں گے تو پھر ان کی عبادت کریں گے تب الوہیت میں شرک ہوگا۔ اگر جو ربوبیت میں شرک نہ کرے وہ الوہیت میں شرک کا مرتکب ہو ہی نہیں سکتا، لہذا ربوبیت میں شرک ماننا پڑے گا، شبینہ پڑھنا ختم کرنا پڑے گا۔ وَلَمْ يُشْرِكُوا فِي الرُّبُوبِيَّةِ وَلَمْ يُشْرِكُوا فِي الرُّبُوبِيَّةِ۔ قبر میں بندہ جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، اس طرح منکر نکیر قبر میں صرف ربوبیت کا سوال کریں گے۔ اگر ربوبیت اور الوہیت لازم و ملزوم نہ ہو تو انہیں یہاں دو سوال کرنے چاہیے، من ربو کا اور من الہو کا، لیکن منکر نکیر تو ایک سوال کر رہے ہیں۔ اس لیے کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ فرشتے جانتے تھے کہ ربوبیت الوہیت لازم و ملزوم ہے، ورنہ منکر نکیر نے سوال من الہو کا سے کیوں نہ کیا؟ حالانکہ ان کا شرک تو بقول خوارج الوہیت میں تھا، تو ان سے سوال الوہیت کا کیوں کیا جا رہا ہے؟ سوال تو الوہیت کا ہونا چاہیے تھا۔ میرے ناظرین اس مسئلے کے اوپر غور فرمائیں، قبر کے اندر ربوبیت کا سوال کیوں؟ وعدہ الست ربوبیت کا کیوں؟ اگر وہ ربوبیت میں توحید کے اتنے ہی قائل تھے تو انہوں نے مسئلہ مومنین سے مسئلہ ربوبیت میں جھگڑا کیوں کیا؟ اور صرف جھگڑا ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو گھروں سے نکال دیا۔ ہاذان خصمان اختصموا، پھر وہ آیت دوبارہ آگے۔ اب وعدہ الست کا میں دوبارہ 1 منٹ کے اندر دوبارہ خلاصہ کروں، بات ذرا طویل ہو گئی تھی۔ مشرکین سے وعدہ ربوبیت اس لیے لیا گیا تھا، اللہ جانتا تھا انہوں نے ربوبیت میں شرک کرنا ہے، جب ربوبیت میں شرک کریں گے تب یہ الوہیت میں شرک کریں گے، تو ربوبیت الوہیت لازم و ملزوم ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے رب نے جب فرمایا تھا الست بربکم، الوہیت اس کے اندر آ گئی تھی۔ جب منکر نکیر کہیں گے من ربو کا تو من الہو کا اس کے اندر آ گیا ہے، اور جہاں الہ ہے اور اس الہ کا بھی یہی مطلب ہے، کیونکہ اس سے ماقبل اور ارد گرد کی آیات جو ہوتی ہیں وہ خلق و تدبیر کی بات کر رہی ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے لیے اتنا زور لگانا کہ ربوبیت میں شرک نہیں، یہ درست نہیں۔ آگے چل کر آج میں نے اس موضوع کو تھوڑا سا ٹچ کر دیا ہے، آگے جا کر انشاءاللہ میں الہ اور رب لازم و ملزوم ہیں اس پر قرآن پڑھ کے سناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اگلی آیت کو تلاوت کروں پھر ایک حوالہ سن لیں۔ فتح البیان فی مقاصد القرآن، نواب صدیق حسن خان کی تفسیر ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اس آیت کی تفسیر سورہ ابراہیم کی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اے شرکاء فی الربوبیہ او فی التسمیہ وہی الاصنام، مشرکوں نے رب کی ربوبیت میں شرک کیا، رب کے ناموں میں شرک کیا، اور ربوبیت میں کن کو ربوبیت میں ملایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ وہی الاصنام، وہ بت تھے، وہ بت تھے، وہ بت تھے۔ یہی بات میں نے چند پروگرام پہلے قاضی شوکانی سے کی تھی، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ قاضی شوکانی اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں جعلوا للہ شرکاء فی الربوبیہ او فی التسمیہ وہی الاصنام۔ شوکانی بھی یہی کہتے ہیں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی بھی یہی کہتے ہیں، انہوں نے بتوں کو ربوبیت میں شریک کیا تھا اور یہی ان کا شرک ربوبیت تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے
پروگرام کی بات ہے، جب دعا فرمائیں کبھی اللہ کو بندہ پیدا فرمائے کہ ان سارے پروگراموں کو اگر وہ لکھ دے تو پھر وہ میں اس وقت اگر زندہ ہوا تو حوالوں کی لائن لگا دیں گے اس مسئلے کے اوپر، اور قرآن کی آیتیں تو ہیں ہی ہیں۔ نواب صدیق حسن خان نے کہا کہ نہیں۔ اچھا، اب لفظ رب جو ہے یہ قرآن کریم میں 962 مرتبہ آیا ہے، اللہ عالم۔ میں نے موجم المفارس سے اور شاملہ سے جو اس کو دیکھا ہے وہ یہ ہے، یہ نمبر آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے، شاید کم بھی ہو، لیکن یہ تو قرآن ناظرہ پڑھنے والے بھی جانتے ہیں کہ یہ بہت مرتبہ قرآن کریم میں آیا، مختلف اضافتوں کے ساتھ بھی آیا ہے، ربہو ربہم، مختلف اثبات یہ ہے۔ اور جہاں یہ لفظ رب آیا ہے تو ایک بات کا ضرور اندازہ کریں کہ وہاں تعریض ہوتی ہے مشرکوں کے اوپر بہت سے مقامات پر، کبھی شیطان پر بھی تعریض ہوتی ہے، جنات پر بھی ہوتی ہے، مشرکین پر بھی تعریض ہوتی ہے، کبھی کنایا کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی صراحت کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی تعریض کسی مختلف اعتبار سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدا اسی سے فرمائی، الحمدللہ رب العالمین، اس لیے فرمایا کہ وہ ایک رب کو نہیں مانتے تھے، وہ تو ارباب کے قائل تھے، ان کے لاکھوں ارباب تھے، ان کے عقائد کے مطابق زمین و آسمان کے الگ الگ رب تھے، پھر زمین کے خطوں کے الگ الگ رب تھے، پھر نظام کائنات کو کے جو کام ہے ان میں سے ہر ایک کا کام الگ الگ کا رب تھا۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون، ارباب متفرقون کے الفاظ قابل توجہ ہیں کہ وہ اپنے خداؤں کو رب بھی مانتے تھے اور ہر ایک کا کام الگ الگ رب مانتے تھے۔ اس لیے جب رب نے فرمایا نا الحمدللہ رب العالمین، تب اس آیت کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ اس آیت میں ان مشرکین پر تعریض ہے اور ان کے عقائد باطلہ کا رد ہے جنہوں نے الگ الگ رب بنا لیے تھے، تراش لیے تھے، بنائے ہوئے تھے، تراشے ہوئے تھے۔ پھر میں یہ کوئی نہ کہے کہ یہ ترجمہ غلط کر دیا، ایک حوالہ میں اور دیتا ہوں، یہ شرح عقیدۃ الطحاویہ کا دوبارہ سن لیں۔ فلما ذکانا ھذا الشرک فی الربوبیۃ موجودا فی الناس بین القرآن بطلانہ ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا لذہب کل۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ربوبیت میں شرک لوگوں کے اندر موجود تھا اور اسی کے رد میں قرآن کی آیتیں آئی ہیں۔ اگر مشرکین کے اندر ربوبیت میں شرک نہ ہوتا تو قرآن کن کے بطلان کے لیے آیا ہے؟ قرآن نے اسی بات کا تو بطلان کیا ہے۔ ابھی بھی میں ترجمہ غلط کر رہا ہوں۔ آگے وہ کہتے ہیں فہم مشرکون فی بعض الربوبیت وکثیر من مشرک العرب وغیرہم قد یظن فی آلہتہ شیئا من نفع او ضر بدون ان یخلق اللہ ذلک فلما کان ھذا الشرک فی الربوبیت موجودا فی الناس۔ بہت سے عرب جو تھے وہ اس بات کو مانتے تھے کہ ہمارے خدا نفع نقصان دیتے ہیں بغیر مرضی خدا، اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں، ذاتی طور پر اپنے طور پر وہ نفع نقصان دیتے ہیں۔ یہ ربوبیت کے اندر وہ شرک کو مان رہے ہیں۔ القول السدید فی الرد علی من انکر تقسیم التوحید، عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ الا ان منہم من اشرک فی الربوبیت کما یاتی بعد ذلک انشاء اللہ۔ ہاں موجود تھا شرک ربوبیت کے اندر، ابھی میں بیان کرتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں ان منہم من اشرک فی شرک ربوبیت، آگے تقی مقریزی، یہاں مقریزی کی میں بات چھوڑتا ہوں، ان کے بارے میں نے ایک دلچسپ بات بھی بتانی، یہ حوالہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے آیت پڑھ لیں اور ترجمہ میں نہیں غلط کر رہا۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ، فرماؤ جو کچھ زمین میں ہے آسمان میں ہے تم خود ہی فرماؤ صرف اللہ کے لیے، سب کا رب اللہ ہے۔ یہ بار بار میں آتا ہے، اس میں بھی ان کے اوپر تعریض ہے۔ اب اگلی بات پڑھ کر پھر میں مقریزی کا حوالہ پڑھتا ہوں۔ آپ قرآن میں لفظ پڑھتے ہیں رب المشرق وللہ المشرق، رب المشرقین رب المشرق والمغرب، سورہ شورى میں
रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन सूरत रहमान में, रब्बुल मशारिक सूरह साफात में, फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक वल मगारिब सूरह मारिज के अंदर। अब ज़रा इसके ऊपर गौर करें, मशरिक का रब भी वही है, मगरिब का रब भी वही है, पहले जनरलाइज कर दिया उसको। फिर फरमाया रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, दोनों मशरकों का रब वो, दोनों मगरबों का रब वो। मौसमों के एतबार से दिन छोटे बड़े होते हैं। एक होता है गर्मियों का मशरिक, एक होता है सर्दियों का मशरिक। वो ज़रा इधर पहले आ जाता है, गर्मियों का मगरिब ज़रा देर से आता है, इसलिए अरब इनको दो मशरिक और दो मगरिब कहते थे। लेकिन उनका बातिल अकीदा इनके बारे में क्या था वो मैं आगे बताता हूँ। फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक वल मगारिब, जितने भी मशरिक हैं, जितने भी मगरिब हैं, सब मशरिकों का, सब मगरिबों का वो एक रब है। फिर सुने, मशरिक का रब भी वो, मशरिकैन का रब भी वो, मगरिब का रब भी वो, मगरिबैन का रब भी वो, मशारिक का रब भी वो, मगारिब का रब भी वो। यार कुरान की आयतें ऐसे ही आ गई। हमारे दोस्त कहते हैं बस ये सवाब के लिए, वैसे कभी सवाब बख्शा नहीं, पर सवाब याद आ गया जब हमने रबूबियत के मसले के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत और उसके इनायत से मैंने ये दलाइल दिए थे मस्जिद नबी शरीफ के अंदर। जैसे मौसमों के एतबार से साल के दो मशरक और मगरिब होते हैं, इसी तरह हर रोज़ के एतबार से अलग अलग मशरक और मगरिब होता है, क्योंकि हर रोज़ तुलू और गरूब में कई मिनटों और कई सेकंडों का फ़र्क होता है। इस एतबार से साल के 365 मशरक और इतनी मगरिब बनते हैं। मुशरिकीन का ये इतिकाद था कि इनमें से हर मशरक हर मगरिब का अलग अलग खुदा है। तो इन आयात के ज़रिए से अल्लाह ने उनके इस अकीदे का रद्द फरमाया कि एक मशरक और मगरिब हो या 2 या 365 मशारिक मगारिब हो, सबका रब वही यकता अल्लाह ही है। उन्होंने तो रब बनाए थे एक एक सेकंड की जगह के, एक एक मिनट की जगह के, तुलुए गुरूब आफ्ताब के, इसलिए तो ये सारी आयात आई हैं। अब वो मैं दोबारा नहीं पढ़ता, छोड़ें। ज़ुहैर शावीश ने लिखा, उसने अब्दुल कादर अल-लाऊत ने लिखा, शुआइब अल-अर्नाऊत ने लिखा, इब्ने बाज ने लिखा, उन सारों ने कहा कि ये शिरके रबूबियत लोगों के अंदर मौजूद था। और वो शिरके रबूबियत क्या था? वो कहते थे ये सूरज इधर जो गुरूब होता है ये सारे अलग अलग अरबाब हैं, यही शिरके रबूबियत था। और अगर आप, मैंने जो अर्ज किया है रब के लफ्ज़, सूरह साफात को पढ़ें, इन्ना इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक। इस आयत को अब इसकी सूरत में पढ़ें। आहद का क्या मतलब बनेगा? कि वो वाहिद है, तमाम मशरिकों मगरबों से सूरज निकालना, गुरूब करना, ये उसी का काम है और कोई रब ये नहीं करता। देखिए अल्लाह ताला कितना फरमा रहा है। इसी तरह कुरान करीम में बार बार लफ्ज़ आता है रब्बु कुल्लि शै। सूरह अनाम मसला तौहीद के ऊपर बड़ी तफसीली सूरत है, बड़ी बार मैंने उसको बयान किया, इसको बार बार पढ़ें। इसके अंदर खुदा कौन थे, उनका वो फंक्शन और रोल क्या मानते थे और खुदा से बढ़कर उनको मानते थे, ये सारी बातें, ये तमाम आयात इसी के अंदर है। और उसके आखिर में जाकर अल्लाह ताला फरमाता है जब सूरत ख़त्म होती है, रब्बु कुल्लि शै, रब्बु कुल्लि शै, हर चीज़ का रब अल्लाह है। ये उनके ऊपर तारीज़ थी। कुरान में बार बार ये सब इतना ज़ोर देकर इसलिए किया गया क्योंकि मुशरिकीन मुतफर्रिक अरबाब के कायल थे। ये सारी आयात उन पर तारीज़ हैं और उनके अकायद का रब है, उनके अकायद का रद्द है। कुरान करीम की यही आयात जब मुशरिकीन के सामने तलावत की जाती तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती। वो ये सुनना भी नहीं चाहते थे कि रब सिर्फ एक है और रब तन्हा है, क्योंकि वो तो अरबाब के कायल थे। और इन तमाम आयात में उनके अकीदा अरबाब का रद्द हुआ है। अब जो मैं अगली आयत पढ़ने लगा हूँ, ईमान को ताज़ा कीजिए ना जी। लम युशरिकू फिर रबूबिय्या युवहिदून फिर रबूबिय्या, एक मानते थे, वो एक रब का नाम नहीं सुनना चाहते थे। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 46 सुने।
وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ قرآن میں اپنے تنہا رب کا ذکر کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، ایک رب کا، اگر وہ دیکھیں ذرا انصاف تھوڑا سا کریں، وہ کہتے ہیں نہیں جی رب کے معاملے میں تو ان کو تکلیف ہی کوئی نہیں تھی، یہ تکلیف سنیں ذرا۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، جب قرآن کی یہ آیتیں پڑھی جاتی تھیں، رب العالمین، رب المشارق، رب المشرقین، رب المشرق، رب العالمین، جب یہ آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ولوا علی ادبارہم نفورا، تو وہ نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے، وہ یہ سننا نہیں چاہتے تھے کہ رب ایک ہے۔ اگر وہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے تو جب ایک رب کا ذکر آتا تھا، رب المشرق کہا جاتا تھا، رب المشرقین کہا جاتا تھا، رب المشارق کہا جاتا تھا، رب کل شے کہا جاتا تھا، رب العالمین کہا جاتا تھا، تو یہ ان کو تکلیف کیوں ہوتی تھی؟ یہ سن کر وہ باغ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ اب مجھے کہنے دیجئے، معاف کیجئے مجھے، ان سلیسیٹروں سے، ان بیرسٹروں سے میں پوچھتا ہوں جو ان کے بارے میں اتنی ان کا دفاع کرتے ہیں، اور مفت میں دفاع، دنیا کے اکثر و بیشتر، ہر ایک نہیں میں کہتا، سلیسیٹر اور بیرسٹر فیس لے کے کسی کا کیس لڑتے ہیں، اور یہ ایسے بیرسٹر اور وکیل ہیں یہ فیس دے کے مشرکین کا کیس لڑ رہے ہیں، اور وہ بھی جھوٹا کیس ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، مشرکی خود کہہ رہے ہیں اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے ربوبیت میں اللہ کے برابر ان کو مانا، اللہ کہہ رہا ہے مانا، اور یہاں ہے کہ وہ وحدہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، جب قرآن میں یہ آیتیں پڑھی جاتی تو وہ نفرت کرتے ہیں اس بات سے، نفرت کرتے ہیں اس لفظ سے، وہ باغ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے وکلاء اور بیرسٹر ملکوں کے خزانے خرچ کر رہے ہیں، ان مدارس مساجد کو گرانٹ دیتے ہیں جو یہ پڑھائیں لم یشرکو پھر ربوبیہ، شرک نہیں ہوا ربوبیت میں، اور ساتھ یہ کام کریں کہ وہ یہ کہہ دیں کہ اب جو یہ کہے نا کہ مشرک ربوبیت میں شرک مانتے تھے اس کا خون حلال، اسے قتل کر دو، اس کا خون رائے گاں، اس کا مال لوٹ لو، اس کی بیواؤں سے نکاح کر لو، یعنی پہلے مشرکوں کی حمایت، اور جو یہ کہے کہ مشرک اس کے خلاف کہے کہ نہیں مشرک ربوبیت میں شرک کرتے تھے، مال لوٹ لو، مار دو، قتل کر دو، قتل گڑی بنا دو اس کے لیے۔ وہ حوالے میں نے سارے آپ کو پڑھ دیے تھے، اب میں دوبارہ اس کو نہیں پڑھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء، واہ، یہ ہے تمہارا رب۔ ان آیتوں سے پہلے خلق و تدبیر کا مسئلہ تھا، 71 سے یہ آیات شروع ہوتی ہیں، بار بار قرآن میں آتا ہے ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا رب، اس کی عبادت کرو۔ کون؟ جس نے پیدا کیا اور چلایا اور تمہیں ساری نعمتیں دیں، وہ نہیں جن کو تم یہ سمجھ رہے ہو۔ قرآن کریم کے اندر یہ مسئلہ اس قدر وضاحت سے بیان ہوا ہے کہ کوئی قرآن کا قاری، بلکہ ایک عام بندہ جو قرآن کا قاری نہ بھی ہو، بس رب کے معنی کو ہی جانتا ہو، وہ بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ مشرکین ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے یا وہ ربوبیت کا انکار نہیں کرتے تھے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست دی ہے نا، وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ میں حیران ہوں، 700 سال گزر گیا یارو، اس سے بڑا رونے کا مقام کیا ہے؟ اس سے بڑی داندلی کیا ہے؟ 700 سال گزر گیا اور کسی نے اس کے اوپر سوچا نہیں، اور مکھی پہ اوپر مکھی مار رہے ہیں۔ میں قرآن پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، کسی پہ تنقید نہیں، کسی کو برا نہیں، صرف اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، قرآن کی تلاوت سنا رہا ہوں کہ وہ شرک کرتے تھے اس کے اندر۔ اب میں ایک آپ کو قرآنی دلچسپ قصہ سناتا ہوں، ہے قصہ مگر ہے قرآنی، اور مسئلہ ربوبیت کے اوپر اتھارٹی ہے۔ ویسے اتھارٹی تو جتنی میں نے الحمدللہ پہلے کی وہ ساری اتھارٹی ہیں، لیکن یہ ایک اپنے انداز سے یہ کمال کی اتھارٹی ہے، جب آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر میں کہوں کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ ترجمہ غلط ہو گیا۔ اس سے پہلے کتاب کا نام ہے
تجرید التوحید المفید، لکھنے والے بندے کا نام ہے علامہ مقریزی۔ یہ علامہ مقریزی کا میں نے کیوں رکھ دیا تھا میں اس کا بتاتا ہوں آپ کو۔ ہوا یہ ہے، انہوں نے توحید کے اوپر یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کی نوع ثانی میں وہ کہتے ہیں الشرک بہ تعالی فی الربوبیہ۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ وَوَقَعُوا فِي الشِّرْكِ فِي الرَّازِقِيَّةِ هل كل المشرکین اقروا بتوحید الربوبیہ۔ یہ کہتے ہیں اس اصل میں یہ اسی بات پہ زور دے رہے ہیں کہ ربوبیت کے اندر شرک نہیں ہوا، مگر ایک جگہ وہ اللہ تعالی نے حق نکال دیا کہ نہیں، ربوبیت میں شرک واقعہ ہوا ہے، کیا ہے۔ یہ کتاب ہے تجرید التوحید المفید، لکھی ہے علامہ مقریزی نے۔ اس کے اندر وہ ایک ڈبل میں نے ورقہ کر دیا تھا، تو وہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ ہاں جو عباد تھے یہ شرک کرتے تھے ربوبیت کے اندر، ماہو خالقن آخر، اور دوسرے خالق بھی مانتے تھے اور وہ ربوبیت کے اندر یہ شرک کرتے تھے۔ یہ اصل میں وہ دوسرا حوالہ جو ہے وہ عمر بن مسائل حازمی کا ہے، وہ ڈبل ہو گیا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ انہوں نے مقریزی نے یہ کہا ہے کہ ربوبیت کے اندر شرک ہوا ہے۔ یہ میں نے کتاب کیوں رکھ دی تھی، یہ بات یاد کر لیں، میلاد النبی کے مہینے میں یہ بات کام آئے گی۔ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست یہ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ یہ جو میلاد ہے نا، حیت و کیفیت کے ساتھ اس وقت جو لوگ کرتے ہیں، یہ مصر کے فاطمیوں نے شروع کیا تھا، اور فاطمی تھے رافضی، بلکہ رافضی بھی ان کو نہیں مانتے، وہ تو اسماعیلی تھے نا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نعوذ باللہ خدا کا حلول مانتے تھے، وہ اس قسم کے وہ لوگ تھے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ میلاد شروع کیا تھا انہوں نے، دوسروں نے، رافضیوں نے، فاطمیوں نے مصر کے اندر۔ اب جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں انہوں نے شروع کیا، جی فاطمیوں نے میلاد شروع کیا مصر کے اندر، فاطمیوں نے شروع کیا، فاطمیوں نے شروع کیا۔ میری وہاں پر میری بیوی نے یہ مجھے بات بتائی کہ مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں وہ بیٹھی تھی وہاں پر، تو وہاں ایک عورت مبلغہ اسلام آباد کے خاص اسکول کی ایجوکیٹڈ تھی، وہ درس دینے لگی، کہنے لگی یہ میلاد مصریوں نے شروع کیا ہے۔ تو وہاں کوئی مصر کی عورتیں بھی عمرے کے لیے آئی ہوئی تھی، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی بیچاری، تو وہ ان کی طرف اشارہ کر کے کہے یہ مصریوں ہیں، انہوں نے شروع کیا ہے، انہوں نے یہ میلاد شروع کیا ہے، انہوں نے میلاد شروع کیا، فاطمیوں نے، مصریوں نے شروع کیا، ان کی طرف اشارہ۔ تو لوگوں کو بتایا کہ میلاد نہ کیا کرو، یہ مصریوں نے شروع کیا ہے، یہ فاطمیوں نے۔ تو یہ بڑا، آپ نیٹ پر جائیں، جو میلاد کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو دیکھیں تو وہ بری پڑی اس بات سے، مصریوں نے شروع کیا، فاطمیوں نے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ یہ بات سنی تو میں نے ذرا اس کو دیکھا کہ یہ بات کہی کس نے ہے کہ مصریوں نے شروع کیا ہے۔ تو وہ بات جب بات کھلی تو یہ شخص جو ہے علامہ مقریزی، یہ بات اس نے لکھی ہے کہ مصریوں نے، فاطمی نے، وہ اس نے یہ نہیں لکھا، اس نے کہا ہے فاطمی 6 میلاد کرتے تھے، ان میں حضرت علی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تھا، سیدنا علی کا تھا، سیدہ فاطمہ، حسن حسین کریمین کا، اور امام اور ایک اور میلاد تھا، اس کو چھوڑیں۔ اچھا یہ وہ شیعہ، اچھا اس مقریزی نے یہ بات لکھی ہے کہ مصر کے اندر فاطمی 6 میلاد کرتے تھے، یہ نہیں لکھا کہ میلاد کی ابتدا فاطمیوں نے کی ہے، یہ مقریزی نے نہیں لکھا، اس نے تو یہ لکھا وہ کرتے تھے۔ فرض کرو اگر کرتے تھے، وہ شیعہ بھی ہوں، اگر انہوں نے کیا ہے تو اس بات کا کیا کریں گے کہ جو شیعہ کام کریں یا وہ کہیں اس کو چھوڑ دیں گے؟ شیعہ تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، شیعہ تو کہتے ہیں کہ کعبہ شریف مکہ کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو کیا ان کو چھوڑ دیں گے؟ یہود اور عیسائی حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہیں، تو کیا حضرت موسیٰ اور ان کو نبی ماننا چھوڑ دیں گے؟ نہیں،
اس کی یہ بات غلط ہے کہ فاطمہ نے شروع کیا، اور یہ بات مکریزی نے لکھی ہے، اور مکریزی نے یہ کہا وہ کرتے تھے، کب سے اس کا ذکر نہیں۔ اب میں دوسری بات کرتا ہوں، مسئلہ میلاد کے اوپر مکریزی اتھارٹی نہیں ہے، مورخ ہے لیکن اس مسئلے کے اوپر اتھارٹی نہیں۔ کیوں؟ یہ مکریزی علامہ ابن تیمیہ کا فالوور تھا، یہ ابن القیم کا فالوور تھا۔ مسئلہ توحید کے اندر اس نے جتنا لکھا ہے اس کتاب کے اندر وہ یہی لکھا ہے، لم یشرکوا فی الربوبیہ، لم یشرکوا فی الربوبیہ، اسی کی گردان پڑی ہے۔ لہذا میلاد کے منکر کا قول مسئلہ میلاد میں حجت نہیں ہو سکتا۔ میلاد کے اندر اس کو استعمال کریں، کوئی تاریخ نہیں ہے کہ میلاد کے انہوں نے شروع کیا تھا، اور مکریزی کی بات کو ہم نہیں مانتے، اور اگر مانے بھی تو اس نے تو یہی کہا وہ کرتے تھے، تو کیا ہوا؟ اگر وہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھے تو ماننا چھوڑ دیں گے؟ تو مکریزی نے بھی یہ کہا ہے، اس لیے وہ درمیان میں بات آ گئی تھی۔ اب میں جو مزیدار بات آپ کو اتھارٹی سنانے والا ہوں، قرآن کریم کا قصہ، وہ یہ ہے، وہ سورہ نمل کو پڑھیں، اس کے اندر ایک قصہ آتا ہے جسے ہم ہد ہد کے قصے کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا وہ ہد ہد کیا ہد ہد تھا، اس کا نام آ گیا ہد ہد کا۔ اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں رہنے والا ہد ہد پرندہ کیا جانتا تھا اور اس کا کتنا علم تھا، اس قصے کے اندر سنیں۔ لوگ کہتے ہیں ربوبیت میں شرک نہیں ہوا، اب یہ بات ذہن میں رکھیں اور ہد ہد کے قصے کو پڑھیں۔ سلیمان علیہ السلام کہیں موجود تھے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ ہد ہد میں دیکھ نہیں رہا اس کو، کہاں غائب ہو گیا؟ اس کی ضرورت تھی۔ پھر سلیمان علیہ السلام ذرا جلال میں آئے کہ وہ بغیر پوچھے ہی چلا گیا، اس طرح تو عادت پڑ جائے گی لوگوں کو جانے کی۔ تو آپ نے سب کو سمجھانے کے لیے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ میں اسے بغیر اجازت غائب ہونے پر ضرور سخت سزا دوں گا، اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی کوئی واضح دلیل لائے۔ کہاں گیا؟ میں اس کو سزا دوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑے ہی وقت گزرا تھا تو وہ آ گیا۔ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ تھوڑی دیر ٹھہرا تھا کہ اس نے حاضر و عرض کیا، مجھے ایک ایسی بات معلوم ہے جس پر شاید آپ مطلع نہ تھے، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ خود خود آگے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولا عرش عظیم۔ میں گیا وہاں مقام سبا کے اندر، یمن میں، مفسرین کہتے ہیں وہ یمن میں تھی ملکہ سبا، وہاں میں گیا، میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو وہاں کی بادشاہ حکومت کرتی تھی، وہاں پر اس کی ملکیت تھی۔ بس اے اللہ کے سیدنا سلیمان علیہ السلام کیا بات ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز بخشی گئی اسے، اور اس کے بعد بہت بڑا تخت تھا، کوئی ایسی نعمت نہیں، ہر نعمت میں سے اسے حصہ دیا گیا۔ اب پہلے تو سلیمان علیہ السلام نے عورت کا ذکر کیا، وہاں کی قوم کا ذکر کیا۔ اب وہ دیکھیں حدود کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ کہتا ہے میں نے اس قوم کو اللہ کی بجائے سورج کی عبادت کرتے ہوئے پایا، وہ سجدہ کر رہے تھے سورج کو، اور شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں اصل راہ سے روک دیا۔ اب میں یہاں ٹھہر ٹھہر کے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کا حکم مانتے ہوئے ذرا سلو کر کے بات سناتا ہوں آپ کو۔ کہنے لگا وہ سجدہ کرتے تھے سورج کو، اور ہد کہہ رہا ہے من دون اللہ، کہ سورج من دون اللہ تھا۔ کیا بات ہے ہد، تیرے علم کے میں صدقے جاؤں کہ تو اتنا بڑا عالم کہ تجھے پتا ہے من دون اللہ کسے کہتے ہیں۔ ہم تو ہمارا جن لوگوں سے واسطہ ہے وہ تو بڑے بڑے عالموں کو بھی نہیں پتا، وہ کہتے ہیں من دون اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قوم سبا جو تھی وہ نبیوں ولیوں پیروں فقیروں کو سجدہ کر رہی تھی، اور تو نے تو قصہ ہی کھول دیا، بتا دیا کہ من دون اللہ انبیاء اولیاء نہیں ہوتے،
یہ تو سورج ہوتا ہے، چاند ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، بت ہوتے ہیں۔ ہاں جب اللہ کی ذات کی بات ہو تو ذات کے اعتبار سے سب من دون اللہ، لیکن جب اس کے قرب کی بات ہو کہ کچھ چیزیں اس کے قرب کا ذریعہ ہے، کچھ اس کے دوری کا ذریعہ ہے، جو دوری کا ذریعہ ہے وہ من دون اللہ ہے، اور جو قرب کا ذریعہ ہے وہ تو اولیاء اللہ ہے۔ کمال کر دی ہدہد نے۔ وہ کہتا ہے، اور آگے جو بات ہے جس پر میں جس کو اتھارٹی کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اب ہدہد کہتا ہے کہ انہوں نے سورج کو سجدہ کیا۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ واہ 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 ہدہد، میں تیری تقریر پہ نعرہ مارتا ہوں، نعرہ لگاتا ہوں میں تیری تقریر کے اوپر۔ وہ کہتا ہے بڑی بدھو قوم ہے، بڑی کم بخت قوم ہے یمنی اس وقت کے جو تھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے سورج کو سجدہ کیا۔ بھلا سورج کیسے سجدے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ وہ اللہ کے حضور ان کو سجدہ ریز ہونا چاہیے، وہ کیوں رک گئے؟ شیطان نے ان کو کیوں روک دیا؟ اس لیے کہ وہ سجدہ ریز نہ ہو، ان کو اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے ان سب کا مالک بھی اللہ ہے اور ان کو جانتا بھی اللہ ہے۔ تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ حقائق و موجودات کو باہر نکالتا، ظاہر بھی وہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اور وہ جانتا بھی اللہ ہے۔ یہاں ہدہد یہ کہہ رہا ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جو نعمتیں دے، جو کام کرے وہ رب ہوتا ہے، جو جانے وہ رب ہوتا ہے۔ تو سورج تو نہ نعمتیں دیتا ہے نہ وہ جانتا ہے، انہوں نے سورج کو کیسے مان لیا؟ تو یعنی ہدہد یہ کہہ رہا ہے کہ معبود وہ ہوتا ہے جو خالق بھی ہو، جو مدبر بھی ہو، جو عالم بھی ہو، وہ معبود ہوتا ہے۔ وہ معبود نہیں ہوتا جو نہ خالق ہو، نہ مدبر ہو، نہ عالم ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ واہ، جب وہ یہ کہتا ہے کہ مشرکین سورج کی عبادت کر رہے ہیں، وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے، جو خالق مالک ہے تو وہ اللہ ہے جو رب العرش العظیم ہے۔ یہ بات کہہ کر ہدہد نے بتا دیا ملکہ بلقیر اور اس کا قبیلہ ربوبیت میں شرک کر رہے تھے۔ کمال ہے، چہ جائے کہ ایک عالم جو اپنے نظام میں مفسر، محدث، مفکر بھی ہو، وہ یہ بات کہے کہ ربوبیت میں تو شرک نہیں ہوا، اور یہاں تک کہہ دیں کہ انبیاء علیہ السلام نے تو لوگوں کو یہ دعوت ہی نہیں دی کہ تم اللہ کی ربوبیت پر ایمان لاؤ، کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھ رہے تھے۔ واہ، یعنی ہدہد ان سے بڑھ گیا۔ ہدہد کا یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو یونیورسٹی تھی نا، اللہ کے نبی کی یونیورسٹی تھی، وہاں بیٹھا ہوا ہدہد، بیٹھنے والے کو یہ علم آ گیا تھا کہ وہ ربوبیت میں شرک کر رہے تھے، اور رب ہوتا وہ ہے جو خالق ہو، جو مدبر ہو، وہی رب ہوتا ہے۔ اور یہاں سے ایک چلتی اور بات دیکھ لیں، وہ یہ ہدہد بیٹھتا تھا نبی کے پاس، اور ان کے صحابہ تھے ولی، ان کے پاس بیٹھتا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ اہل سنت و جماعت کو کہتے ہیں کوئی شرک کرتے ہیں۔ لوگوں سن لو، نبیوں ولیوں کے پاس بیٹھنے والا تو پرندہ بھی شرک نہیں کرتا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء اولیاء کے پاس بیٹھنے والا ایک انسان اور مومن جو رب کو رب مان رہا ہو وہ شرک کر لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں تو بیٹھنے والے پرندے بھی شرک نہیں کرتے۔ اور ہدہد نے یہاں کمال بات کی ہے، اور اسی صورت میں آگے جا کر ایک آصف بن برخیہ کا ذکر آتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ اور ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، اور من دون اللہ اور ہیں۔ میں نے
اس پروگرام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق سے قرآن کریم کی مختلف آیات پڑھ کر آپ کے خدمت میں یہ عرض کیا کہ ربوبیت میں شرک ہوا ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے ربوبیت کی دعوت دی ہے۔ آگے اس موضوع پر میرے پاس بہت آیات ہیں، لیکن اب ٹائم پورا ہو گیا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔